میں اوورسیز انڈین کی بات کر رہا ہوں کہ جی ہمارے بھی اوورسیز پاکستانیز ہیں. جب موجودہ حکومت اقتدار میں آئی تھی ان کا جی اوورسیز پاکستانی سے اتنا پیسہ لاؤں گا کہ لہر بہر ہو جائے گی. خیر وہ تو نہیں ہو سکا. امریکن کانگریس کے جو ممبران ہیں ان کے آفس میں اسسٹنٹ کے طور پہ لگوا دیا جاتا ہے. میں اوورسیز انڈین کی بات کر رہا ہوں کہ جی ہمارے بھی اوورسیز پاکستانیز ہیں. جب موجودہ حکومت اقتدار میں آئی تھی ان کا جی اوورسیز پاکستانی سے اتنا پیسہ لاؤں گا کہ لہر بہر ہو جائے گی. خیر وہ تو نہیں ہو سکا. لیکن بہرحال یہ کیا ہے کہ اب اوورسیز جو انڈینز ہیں انہوں نے کیا کیا ہے ایک آرگنائز طریقے سے ان کی ایمبیسیز. پرائم منسٹر صاحب نے پچھلے دنوں ایمبیسڈرز کو یہ تھوڑا سا کہا کہ جی آپ کی کارکردگی اچھی نہیں ہے, آپ اس کو بہتر کریں. تو سارے فارن آفس والے ان کے پیچھے پڑ گئے اور فارن آفس والوں نے ایک ریزولوشن دے رہے ہیں. ریٹائرڈ اور ورکنگ فارن سروس کے لوگ جو ہیں وہ ان کے پیچھے پڑ گئے کہ یہ کیوں کہا, یہ کیوں. ارے بھائی کیوں نہ کہے, وہ آپ لوگوں کی کیا کارکردگی ہے. اوورسیز انڈین باہر جاتے ہیں, باہر پڑھائی کے لیے جاتی ہیں, حکومت ہندوستان یا حکومت انڈیا ان کو سپورٹ کرواتی ہے, ہائیسٹ لیول پہ ان کو سپورٹ ملتی ہے, ان کو بڑی یونیورسٹیوں میں داخلہ دلوایا جاتا ہے. پھر ان میں سے جو پرومیننٹ لوگ ہوتے ہیں ان میں سے اکثر لوگوں کو امریکن سینٹ کے ممبران جو ہیں, امریکن کانگریس کے جو ممبران ہیں ان کے آفس میں اسسٹنٹ کے طور پہ لگوا دیا جاتا ہے. اور وہ امریکن فارن پالیسی, امریکن اکنامک پالیسی, امریکن ڈیفنس پالیسی, وہ اس کے اوپر پیپر بنا رہے ہوتے ہیں. آج یہی وجہ ہے کہ ایک انڈین بورن لیڈی وائس پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس ہے, جبکہ ہمارے کوئی ایک بیچارہ آدھا بندہ کوئی آدھا کہیں کسی چھوٹی سی کاؤنٹی میں سلیکٹ ہو جائے تو وہ اس کا بڑا دھوم دھڑکا ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہمارے باہر جائیں تو کیا ہوتا ہے کہ جی یہ پی ایم ایل این کے جناب ممبران آ جائیں, ہم نے ایک جلوس نکالنا ہے. پی ٹی آئی کے آ جائیں جناب, نواز شریف کے گھر کے باہر جلوس نکالنا ہے. اس کے بعد کوئی اور پارٹی, ہر سیاسی جماعتوں میں بٹے ہوئے ہیں. وہاں پہ کیا ہوتا ہے, ان کا سفیر ان کو باقاعدہ اوورسیز انڈینز کو بریفنگ دیتا ہے, ان کو بلاتا ہے, ان سے باتیں کرتا ہے, ان کے ساتھ ڈسکس کرتا ہے. اگر کوئی پروپیگنڈا یا اگر کوئی اشتہار دینا, چند سال پہلے مختلف اشتہارات چھپے تھے امریکن پیپرز میں, وہ انڈین گورنمنٹ نے نہیں دیا پیسہ, نہ انڈین فارن آفس نے پیسہ دیا, اوورسیز انڈین نے پیسہ دیا. بیکاز ان کو کہا گیا تھا کہ ہر بندہ $10 دے گا, $20 دے گا, ہر ایک نے پیسے دیے. اور وہ اشتہار کس کے خلاف چھپا؟ ISI کے خلاف چھپا, پاکستان کے خلاف چھپا. آج کسی اوورسیز پاکستانی کو کہیں, وہ کہے گا جی پہلے ہمارے لیڈر سے کہیں جی. تو یہ ساری باتیں بھائی یہ دیکھنے والی چیزیں ہوتی ہیں. ان کو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کو آرگنائز کرنا پڑے گا, کوئی ایک سسٹم کے تحت چیزوں کو لانا پڑے گا. تھنک ٹینک ہوتے ہیں, تھنک ٹینک لانے کے لیے کام کیے جاتے ہیں. اب مجھے یاد ہے ایک بار میں گیا انڈیا 2005 میں, تو ایک صاحب تھے وہاں پہ, ہی واز اے جرنلسٹ, بہت پرومیننٹ جرنلسٹ تھا, فوت ہو گیا. اب اس سے میں نے پوچھا, میں نے کہا یار وہ میں نے ملنا ہے واجپئی صاحب سے. واجپئی صاحب پرائم منسٹر تھے اس وقت, اور میں ظاہر ہے یار ایک 20 گریڈ کا ایک آفسر, مطلب ہاؤ کوڈ آئی میٹ. اس نے کہا تم نے کیوں ملنا ہے؟ میں نے کہا یار میں نے آئی وانٹ ٹو ڈسکس سرٹن ایشوز جو کہ ہمارے دونوں ممالک کے لیے فائدہ مند ہو سکتے ہیں. انہوں نے کہا اچھا ملوا دوں گا. اچھا میں نے ایسے مذاق مجھ سے کہا تھا. تو خیر وہ اگلے دن پتہ چلا کہ جناب پرائم منسٹر صاحب نے مجھے کھانے پہ بلایا. ہم لوگ کھانے پہ گئے. میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا شنوائے جسٹ ٹیل می ہاؤ ڈڈ یو مینیج دس کائنڈ آف اے میٹنگ اینڈ اے ڈنر ود دا پرائم منسٹر. انہوں نے کہا آئی ایم ناٹ اے جرنلسٹ اونلی, آئی ایم چیئرمین آف اے تھنک ٹینک آف BJP and we are making policies for the government of BJP. اور ان کو ہم پالیسی پیپرز بنا کے دیتے ہیں اور ان پالیسی پیپرز کو پھر ڈسکس کیا جاتا ہے. ان کو ڈسکشن کے بعد
پھر ان پر عمل درآمد کیا جاتا ہے، وہ کیبنٹ میں ڈسکس ہوتے ہیں۔ تو اب میں یہی چاہوں گا، میری تو یہی کوشش بھی تھی اور خواہش بھی تھی، حکومت نے، پاکستان نے بھی کئی تھنک ٹینک بنائے، لیکن وہ تھنک ٹینک اس طرح سے کبھی نہ بن سکے جس طرح سے امریکنز بناتے ہیں تھنک ٹینک، جس طرح سے انڈینز بناتے ہیں تھنک ٹینک۔ اور بہرحال اچھی بات ہے، ہمیں مل جل کر یہ سب کرنا ہے۔ اور جس طرح کی اس وقت ہائیبرڈ وار چل رہی ہے پاکستان کے خلاف، ہمیں اس پہ غور کرنا ہوگا، دیکھنا ہوگا، یہ سارے سیکٹرز دیکھنے ہوں گے۔ بیکاز اگر ہم نے ریڈیو بند کر دیا ہے، یا ہماری ٹی وی کی وہ ریچ نہیں ہے، یا ہمارے جو ٹیلی ویژن چینلز ہیں وہ سوائے سیاست کے اور سوائے ایک پولیٹیکل ایشوز ڈیبیٹ کے اوپر ڈیبیٹنگ سوسائٹیز بن چکی ہے، ہمارے جو پرائیویٹ چینلز ہیں، ان میں کوئی کام کی بات نہیں ہوتی ہے۔ سوری، معذرت چاہتا ہوں آپ لوگوں سے کہ یہ چینلز جو ہیں یہ پولیٹیکل سائنس ڈسکشن ڈیبیٹنگ سوسائٹیز ہیں، یہاں پہ کوئی کام کی بات نہیں ہوتی، سوائے اس کے کہ الزام لگتے ہیں، سوائے اس کے کوئی پرپوزل نہیں ہوتی، نہ کوئی وزیر تیار ہو کے آتا ہے۔ آپ آئیں، ڈسکس کریں، ایشوز ڈسکس کریں، ایشوز کے اوپر بات کریں، یہ دیکھیں کہ بھائی بھارتیہ کیوں ہمیں کہتے ہیں کہ یار یہ ہمارے سنگرز کو، ہمارے جو گانے والے ہیں، کیوں ان کی اتنی تعریفیں کر رہے ہیں؟ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، ایسی بات تو نہیں ہے۔ کیوں وجہ ہے یہ؟ کیوں کر رہے ہیں وہ؟ اچھا، پھر انہوں نے بعض جرنلسٹ بھی چنے ہوتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں، اچھا، جن کی وہ تعریفیں کرتے ہیں، اور ان کو وہ بالکل فرنٹ پیج پہ ان کی بڑی پرومننٹ تصویریں لگائیں گے کہ بہادر ہمارے رائٹرز، یہ وہ فلاں ڈبکا۔ اب ارونا دتہ رہے تو نہیں ہوتا، کوئی نہیں ہے نا ہمارے ہاں تو، لیکن انہوں نے تو اپنے طرف سے پورٹری کیا ہوا ہے۔ اور پھر یہ ہوتا ہے جن کو وہ اتنی سپیس دیتے ہیں، وہی ان کے لیے پھر ایک سپوکس مین کے طور پہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔